بالخصوص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے وہ لفظ اپنے خراج محبت میں استعمال فرمائے ہیں۔ مستدرک للحاکم کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا یا فاطمہ تو واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کے، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ کے ہاں فاطمہ تجھ سے بڑھ کر کسی کو محبوب نہیں دیکھا۔ ما رأیت احدا، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا احب الی رسول اللہ من کے، کہ وہ آپ کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ پیارا ہو۔ میں نے کسی اور کو، کسی اور ہستی کو ایسا مقام کسی کا نہیں دیکھا۔ واللہ ما کان احد من الناس بعد ابی کے احب الی من کے۔ پھر دوسری بات کرتے ہیں، فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے والد گرامی جو ہیں، آپ کے ابا جان جو ہیں، ان سے بڑھ کے میرے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہے، یعنی مجھے سب سے بڑھ کے ان کی ہستی سے پیار ہے، اور انہیں لوگوں میں سب سے بڑھ کر اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کی ہستی سے محبت میں نے دیکھی ہے۔ یعنی یہ گواہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موضوع پر دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب وہ کتاب جس کو مسند فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، یعنی جس میں جو حدیثیں سند سے سیدہ فاطمہ نے روایت کی، سیدہ فاطمہ سے پھر امت نے روایت کی، وہ ساری کئی کتابوں میں اکٹھی کی گئی، تو ان میں سے ایک کتاب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کو مسند فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ ساری حدیثیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، ان میں سے فیضان بطول کے لحاظ سے آج کے دن کی مناسبت سے یہ ایک پیغام ہے جو حدیث نمبر 48 ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان فی الجمعۃ لساعۃ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے امت تک یہ پیغام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچایا، ان فی الجمعۃ لساعۃ، کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ تعالی فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ، عین اس گھڑی میں بندہ مومن اللہ سے جو مانگے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ہر جمعے میں، ہر جمعے کا جو دن آتا ہے اس دن کے اندر ایک ایسی گھڑی اللہ نے رکھی ہے کہ وہ گھڑی جسے میسر آ جائے، یعنی دعا مانگتے مانگتے وہ گھڑی اسے مل جائے اور اس گھڑی میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، لا یوافق عبد مسلم، مانگنے والے میں شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، وہ کافر نہ ہو، اور ساتھ وہ گھڑی ہو اور پھر اللہ سے مانگ رہا ہو، الا اعطاہ ایاہ، تو وہ جو بھی اس گھڑی میں مانگتا ہے اللہ اس کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ اب ان کے نزدیک یہ ویسے 48 اقوال ہیں اس میں کہ وہ گھڑی کون سی ہے، جمعے کے پورے دن میں وہ گھڑی کون سی ہے۔ یہ طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک مختلف اقوال ہیں مختلف ائمہ کے کہ وہ یہ گھڑی ہے، وہ یہ گھڑی ہے۔ یعنی کسی نے یہ کہا کہ جب دو خطبے دیے جاتے ہیں تو جو درمیان میں بیٹھا جاتا ہے وہ گھڑی ہے، کسی نے کہا کہ جب فرضوں کا سلام پھر جاتا ہے اس کے بعد دعا کی جاتی ہے تو وہ گھڑی ہے۔ یعنی اس طرح کر کے تقریباً 48 قول
فتح الباری شرح بخاری کے اندر موجود ہیں، کہ جو پھر اس دن کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں کہ اتنا اس پہ غور کیا گیا، اتنی بحث کی گئی اور اس قدر اس کے بارے میں تحقیقات کی گئیں۔ لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو روایت کرتی ہیں، آپ کا موقف یہ ہے، آپ فرماتی ہیں اذا تدلی نصف الشمس للغروب، جب اس دن کا سورج آدھا ڈوب جائے، سورج کی ٹکیا، تو یہ وہ گھڑی ہے کہ اس میں اب جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرما لے گا۔ تو یہ بھی آپ نے یعنی جو خصوصی طور پر فیوز و برکات امت کو عطا کیے، ان میں سے ایک حصہ یہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام و مرتبہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی اجاگر کیا۔ یہ حدیث شریف جو ہے فضائل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابن شاہین نے لکھے، اس کے اندر صفحہ نمبر 31 پر ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما داخل علی بفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہو گئی، جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 صباحا الی بابہا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 دنوں تک صبح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس تشریف لاتے رہے۔ 40 صباحا، 40 صبحیں، 40 دن، اور وہاں سرکار جب یعنی گھر کے باہر سے تشریف لاتے تو ایک بات کر کے پھر واپس چلے جاتے، اور سننے والے سن لیتے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس گھرانے کے لیے فرماتے، چونکہ مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا یہ گھر تھا۔ سرکار فرماتے انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم، کہ جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، اور جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 40 دنوں تک آ کر یہ پیغام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر آ کر دیا۔ ایسے ہی دوسری حدیث جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کان یمر ببیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے۔ بعد ام بنا بها علی بستۃ اشہر، جب آپ کی رخصتی ہو چکی تھی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ موجود تھیں، اس کے 6 ماہ بعد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور رہا کہ آپ تشریف لے جاتے اور اس گھر کے پاس کھڑے ہو کر آپ یہ پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت